بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: اللهم حبب عبيدك هذا وأمه إلى عبادك المؤمنين وحبب إليهم المؤمنين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. حاضرین جمع، بزرگان دین، نوجوانان ملت اسلامیہ، خواتین اسلام، عزیز بچوں، تمام قسم کی تعریفات، توصیفات، تحمیدات و تسبیحات اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جو اکیلا تنے تنہا ہم سب کا خالق، مالک اور رازق ہے. وہی مدبر کائنات ہے، اکیلے کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے. بعدہ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص خاتم النبیین، رحمت للعالمین، سید الاولین والآخرین، احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی وسلم وبارک علی عبدک ورسولک محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. حاضرین جمعہ، گزشتہ جمعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم الشان فضیلتوں والے صحابی رسول امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے تعلق سے چند باتیں بیان کی گئی تھی. آج کے خطبہ جمعہ میں ایک اور صحابی رسول کے تعلق سے چند باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اس لیے کہ صحابہ کرام پر ایمان لانا ہم سب کے ایمان کا تقاضا ہے. صحابہ کرام سے محبت یہ ہمارے ایمان کی علامت اور ایمان کی نشانی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا تقاضا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام آپ کے ساتھیوں کے تعلق سے جانا جائے، ان کی سیرتوں کا مطالعہ کیا جائے، ان کی جیونی اور زندگی کو پڑھا جائے تاکہ صحیح معنوں میں ہم ان ہستیوں سے محبت کا حق ادا کر سکیں.
کے خطبہ جمعہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے تعلق سے چند باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ بار بار ایک مسلمان جب بھی اس کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا ذکر کیا جاتا ہے تو اس کی شروعات میں ہم بار بار یہ سنتے ہیں عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ کئی مرتبہ جمعہ کے خطبات میں، دروس میں، بڑے بڑے اجلاس اور پروگراموں میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث بیان کی گئی تو اس حدیث کی شروعات ان الفاظ کے ساتھ کی جاتی ہے عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، لیکن ہماری اکثریت یہ جانتی نہیں یہ حضرت ابو ہریرہ کون ہے، ان کی فضیلتیں کیا ہیں اور ان کے تعلق سے کون سی ایسی معلومات ہیں جو ایک مسلمان کو ہونی چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا مختصر تعارف، مختصر انٹروڈکشن یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت میں ان کا نام عبد شمس تھا، یعنی سورج کے بندے۔ جب انہوں نے اسلام کو قبول کیا اس کے بعد ان کا نام غالباً عبداللہ یا عبد الرحمن تھا، اس لیے کہ حدیث کی کتابوں میں کہیں بھی ان کے نام کا ذکر نہیں ملتا ہے۔ انہیں ہمیشہ ابو ہریرہ ہی کے نام سے جانا اور پہچانا جاتا ہے۔ ان کو ابو ہریرہ کیوں کہا جاتا ہے؟ بچپن میں جب یہ بکریاں چرایا کرتے تھے تو ان کے پاس ایک چھوٹی بلی تھی جس بلی کو یہ اپنے ساتھ رکھتے تھے اور اس کے ساتھ بچپن میں کھیلا کرتے تھے، جس کی وجہ سے انہیں لوگوں نے مشہور کر دیا بلی کے ابو کے نام سے۔ ہرن کے معنی بلی ہے، اسی سے انہیں ابو ہریرہ کہا جانے لگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کبھی کبھار انہیں ابو ہر کہتے اور کبھی کبھار یا ابا ہریرہ رضی اللہ عنہ کے نام سے آپ یاد کیا کرتے تھے۔ یہ یمن کے قبیلے دوس سے ان کا تعلق تھا۔ حضرت طفیل ابن عمر الدوسی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تقریباً سن 7 ہجری میں غزوہ خیبر کے موقع پر یمن سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے اور اس کے بعد تقریباً 4 سال تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر مقام پر ساتھ رہے۔ ان کے مختصر زندگی کا خلاصہ یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے تقریباً 50 سال کے بعد ان کا مدینہ ہی میں انتقال ہوا اور بقیع الغرقد قبرستان میں انہیں دفن کر دیا گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جو قبیلہ دوس سے اور شہر یمن سے تعلق رکھتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہر یمن اور یمن کے ایمان لانے والوں کی فضیلتوں کا ذکر فرمایا کہ اصل ایمان دیکھنا ہے تو یمنیوں کا ایمان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یمنیوں کے ایمان کی تعریف بیان فرمائی اور اسی یمن سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا تعلق تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جو صحابی رسول ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے اور لاڈلے صحابی ہیں، ان کی کئی فضیلتیں احادیث میں بیان کی گئی ہے۔ ان کی فضیلتوں میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ کی زندگی کا ایک خاصہ یہ ہے، حضرت ابو ہریرہ کا نام جب بھی آتا ہے تو ان کے نام کو علم کے ساتھ جوڑا جاتا ہے۔ یہ علم حدیث کے حریص تھے۔ ان کی زندگی میں علم حدیث کی تڑپ پائی جاتی تھی۔ جس دن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت مدینہ میں اختیار فرمائی، اس دن کے بعد سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری دن تک ہر مقام پر، سفر میں ہو یا حضر میں، بیماری میں ہو یا صحت میں، امن میں ہو یا خوف میں،
ہر مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ خود حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اپنی زندگی کا معمول بیان فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام میں انصار صحابی جو مدینہ کے رہنے والے تھے اپنے کھیتی باڑی میں مشغول ہو جاتے تھے، مہاجرین مدینہ کے بازار میں تجارت میں لگ جایا کرتے تھے، لیکن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ علم کے اس قدر حریص تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیثوں کے محافظ تھے۔ وہ خود فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چمٹا رہتا تھا، ہمیشہ آپ کے پاس بھی رہا کرتا تھا۔ اصحاب صفہ میں جو چبوترا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کے ایک کنارے میں رکھا تھا، جہاں علم کے تلاش کرنے والے اسٹوڈنٹ وہیں دن اور رات گزارا کرتے تھے، حضرت ابو ہریرہ بھی وہاں رہا کرتے تھے۔ علم کے اس قدر حریص تھے اور علم کی تڑپ ان کے یہاں اتنی زیادہ پائی جاتی تھی کہ بھوک اور پیاس کی انہوں نے قربانی دے دی۔ یہ خود حضرت ابو ہریرہ ذکر فرماتے ہیں کہ میں کئی دن صرف اس وجہ سے بھوکا اور پیاسا رہتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہوں، ہمیشہ آپ کے پاس اٹھتا اور بیٹھتا رہوں تاکہ کوئی بھی حدیث کوئی بھی سنت مجھ سے چھوٹ نہ جائے، اس لیے ہمیشہ بھوکا اور پیاسا رہتا تھا۔ کئی دن کے بھوکے اور پیاسے رہنے کی وجہ سے جب اس قدر نڈھال ہو جاتا تو میں سڑک اور روڈ پر بے ہوش ہو کر کے گر جایا کرتا تھا۔ صحابہ کرام آتے اور مجھے ہوش میں لانے کی کوشش کرتے، الگ الگ چیزیں سکھایا کرتے تھے اور وہ یہ سمجھتے تھے یہ بے ہوش ہو گئے ہیں، حالانکہ وہ بے ہوشی مجھے بھوک کے نڈھال ہونے کی وجہ سے لاحق ہوتی تھی۔ یہ حضرت ابو ہریرہ ہے جنہوں نے علم کی تلاش میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی حفاظت کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے دفاع کے لیے، اسلام کو ہم تک پہنچانے کے لیے تن من دھن کی باسی لگائی اور ہمیشہ بھوک اور پیاس سے نڈھال رہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے ہمیشہ حفاظت کرنے والے تھے۔ ان کا حرص اس قدر زیادہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ان کے سوال کرنے کے بعد ان کی تعریف بیان فرمائی۔ جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رحمت للعالمین سے سوال کیا، من اسعد الناس بشفاعتک یوم القیامہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت کے دن وہ خوش نصیب انسان کون سا ہوگا جسے آپ جس کے حق میں سفارش کریں گے، شفاعت کریں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا، لما رأیت من حرصک علی الحدیث، میں ہمیشہ سے جانتا تھا کہ یہ سوال سب سے پہلے حضرت ابو ہریرہ ہی مجھ سے پوچھنے والے ہیں، کرنے والے ہیں، اس لیے کہ حضرت ابو ہریرہ حدیث کے بہت ہی زیادہ حریص تھے۔ اسی لیے فن حدیث میں یہ سب سے پہلے امیر المؤمنین فی الحدیث ہے، یعنی حدیث کی خدمت کرنے والے ہیں۔ یہ امت کے سب سے بڑے محدث ہیں، سب سے زیادہ حدیثوں کے راوی اور روایت کرنے والے ہیں۔ ان سے تقریباً 5000 سے زائد حدیثیں مروی ہیں۔ بار بار یہی وجہ ہے کہ ان کا ذکر احادیث کی شروعات میں ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کیا جاتا ہے۔ یہ علم کے اس قدر حریص تھے، علم کے اس قدر سمجھدار تھے کہ ان کی سمجھداری کی گواہی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ اسی بنا پر صحابہ کرام کے زمانے میں جو صحابہ کرام فتوے دیا کرتے تھے ان میں سے ایک صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بھی ہے۔ ہر ایک مسلمان کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی فقاہت، سمجھداری، علم کے حرص کے تعلق سے جاننے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ کتنے ایسے مسلمان ہیں جو اپنے آپ کو اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں
لیکن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی شان میں گستاخیاں کیا کرتے ہیں اپنے مسلک کو بچانے کے لیے، اپنے امام کے فتوے کی نزاکت کو بچانے کے لیے نہ جانے کتنی مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی شان میں گستاخیاں کی گئی۔ کبھی یہ کہا گیا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ غیر فقیہ تھے، یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جو حدیث بیان کیا کرتے تھے اس حدیث کو سمجھنے والے نہیں تھے، وہ حدیث کو سمجھتے نہیں تھے، ان کے یہاں فقہ کی کمی پائی جاتی تھی۔ تو کبھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے تعلق سے مستشرقین نے یہ دعویٰ کیا کہ حضرت ابو ہریرہ ہی سب سے زیادہ حدیثیں کیوں روایت کرنے والے ہیں۔ ان کے تعلق سے یہ کہا گیا کہ حضرت ابو ہریرہ بہت ہی زیادہ نعوذ باللہ جھوٹ بولا کرتے تھے۔ کبھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے تعلق سے یہ کہا گیا کہ حضرت ابو ہریرہ بڑے بزدل انسان تھے، نعوذ باللہ۔ کبھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی شان میں اس قدر گستاخی کی گئی اور یہ کہا گیا یہ سرکاری مولوی تھے، گویا صرف پیسوں کی لالچ میں حکومت سے ڈرتے ہیں علم کو چھپایا کرتے تھے۔ اس طرح کے نازیبا کلمات حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے تعلق سے کہے جاتے ہیں۔ لہذا ہر ایک مومن کی ذمہ داری ہے کہ حضرت ابو ہریرہ کے علمی مقام کو جاننے کی کوشش کرے کہ حضرت ابو ہریرہ کی شان کیا ہے، حضرت ابو ہریرہ علم کے کس قدر حریص تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کی سمجھداری کی گواہی دی ہے اور حضرت ابو ہریرہ کے تعلق سے صحابہ کرام گواہی دیا کرتے تھے۔ صحابہ کرام کے بعد امت کے بڑے بڑے معتبر علماء کرام نے حضرت ابو ہریرہ کے تعلق سے فرمایا یہ صرف صحابی رسول ہی نہیں ہے بلکہ امت کے امام ہیں، امت کے فقیہ ہیں، امت کے مجتہد ہیں، امت کے حافظ ہیں۔ اس لیے ہر مسلمان کو ان کے مقام کو جاننا چاہیے، ان کے مقام کے تعلق سے سننا چاہیے کہ کس قدر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ علم کے حریص تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کی حفاظت کرنے والے تھے کہ خود رحمت للعالمین نے سید الاولین والآخرین نے حضرت ابو ہریرہ کی حرص اور علم کے مقام کی گواہی دی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا مقام کتنا عالی اور بلند ہے۔ کئی دعائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت ابو ہریرہ کی شان میں ہمیں ملتی ہے۔ بار بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الگ الگ مقامات میں، الگ الگ جگہوں میں، الگ الگ چیزوں کے لیے حضرت ابو ہریرہ کو دعائیں دیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہمیشہ آپ کی مجلسوں میں رہتا ہوں، آپ کے ساتھ اٹھتا اور بیٹھتا ہوں، آپ کی حدیثوں کو سنتا ہوں، لیکن کبھی کبھار میں آپ کی ان حدیثوں کو سننے کے بعد چند حدیثیں بھول جایا کرتا ہوں، میں بھی انسان ہوں، اس لیے میرے حفظ کے لیے آپ دعا کر دیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا اپنی چادر کو پھیلائیے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کو باندھ کر کچھ دعائیں ارشاد فرمائی اور اس چادر میں ڈال دیا۔ پھر فرمایا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس چادر کو سمیٹ لیجئے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کے بعد کبھی بھی حضرت ابو ہریرہ ایک حدیث بلکہ ایک حدیث کا ایک لفظ بھی نہیں بھولے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت کا نتیجہ ہے۔ ایک مرتبہ کسی بادشاہ کے دور میں حضرت ابو ہریرہ سے التماس عرضی لگائی جاتی ہے کہ چند حدیثیں لکھ کر کے آپ مجھے دے دے۔ حضرت ابو ہریرہ نے اس درخواست پر چند حدیثیں لکھ کر کے کتابی شکل میں اس بادشاہ کے ہاتھوں میں دے دیا، لیکن انجانے میں وہ کتاب گم ہو جاتی ہے۔ بادشاہ دوبارہ ایک سال کے بعد یہ کہتا ہے کہ وہ کتاب گم ہو گئی ہے، اس لیے وہی حدیثیں مجھے لکھ کر کے دے دو۔ حضرت ابو ہریرہ
हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु वो हदीसें दोबारा लिख करके देते हैं और हदीसें लिखने के बाद पुरानी किताब और कॉपी मिल जाती है, दोनों कॉपी और किताबों को मिलाया जाता है तो एक भी हर्फ और एक भी लफ्ज़ की कोई कमी और बेशी नहीं है, कोई लफ्ज़ आगे और पीछे नहीं है। ये हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु का हाफिज़ा है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं की बरकत का नतीजा था। अब उसी साहबी रसूल के ताल्लुक से इस तरह के घटिया अल्फाज इस्तेमाल किए जाएं, फिर ऐसे इंसान को मुफक्किर इस्लाम कहे, कोई दाई इस्लाम के लक़ब से खिताब करता है। एक और दुआ हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देते हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु बचपन ही से गरीब थे, यतीमी की ज़िंदगी गुजार रहे थे, बचपन से गरीब थे। नौजवानी में जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में रहते थे, खाने और पीने की चीज़ें उनके पास नहीं थी। एक मरतबा चंद खजूरें लेकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं और कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये चंद खजूरें मेरे पास हैं, आप इन खजूरों के ताल्लुक से, इस रिज़्क़ के ताल्लुक से अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ कर दीजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू हुरैरा के इन चंद खजूरों के लिए दुआ करते हैं। दुआ करने के बाद आप फरमाते हैं, इन चंद खजूरों को आप अपनी थैली में भर लीजिए और हमेशा इस थैली से आंख बंद करके खजूरें निकालते रहिए, उलट पलट करने की ज़रूरत नहीं है। जितनी खजूरें आपके हाथ में आ जाए उसे दोबारा रखने की ज़रूरत नहीं है, जब चाहे अल्लाह का नाम लेते हुए निकालते रहें। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु बयान फरमाते हैं कि चंद खजूरें मैंने उस थैले में रख दी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में वो खजूरें मैं खाता रहा, लोगों को खिलाता रहा, हाथ भर भर के निकालता रहा। हज़रत अबू बकर के ज़माने में उस थैले से मैं खजूरें निकालता रहा, खाता और खिलाता रहा। हज़रत उमर फारूक के ज़माने में वो जो चंद खजूरें थी वो खाता और खिलाता रहा। हज़रत उस्मान गनी के दौरे खिलाफत में ये खजूरें में खाता और खिलाता रहा। प्यारे नबी के ज़माने से सन 35 हिजरी तक ये खजूरें चलती रही, लेकिन जिस दिन हज़रत उस्मान गनी को शहीद कर दिया गया, मेरा वो थैला भी ज़ाये बर्बाद हो गया। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक दुआ की बरकत है, जिस दुआ की बरकत की वजह से चंद खजूरों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस कदर बरकतों से नवाजा, जो हज़रत अबू बकर की शान और हज़रत अबू बकर की एक बड़ी फजीलत है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु के ताल्लुक से जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआएं हैं, कई दुआएं हैं, एक अहम दुआ मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु बयान फरमाते हैं कि मैं जब कबीले दोस्त से निकला, यानी यमन से निकला, तो मेरे साथ मेरी माँ भी मदीने के सफ़र में मेरे साथ थी, मेरी वालिदा भी मेरे साथ थी। मैं मुसलमान हो चुका था, मेरी वालिदा अभी मुशरिका और काफिरा थी। मैं उन्हें दावत इस्लाम देता रहा, बार बार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर बेअत की दावत देता रहा कि आप भी मुसलमान हो जाए, लेकिन वो हमेशा इस्लाम का इनकार करती रही। एक दिन जब मैं अपनी माँ को दावत इस्लाम दे रहा था, इस्लाम की जानिब बुला रहा था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूबियाँ गिनवा रहा था, तो मेरी माँ ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में ऐसे कलिमात कहे, आपकी शान में ऐसी गुस्ताखियाँ की कि मुझे रोना आ गया और मैं भागे भागे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में पहुँचता हूँ और कहता हूँ कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी माँ को बार बार समझा रहा हूँ, दावत इस्लाम दे रहा हूँ, हमेशा इनकार कर देती है, लेकिन आज इतनी बड़ी गलती उसने की है कि आपकी शान में नासेबा कलमात गए हैं जो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। इसलिए आप अल्लाह रब्बुल आलमीन से मेरी माँ की हिदायत की दुआ कर दीजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ही ये कलमात सुने, आपने अपने हाथों को उठाया और अल्लाह रब्बुल आलमीन से ये फरमाया कि ए अल्लाह, हज़रत अबू हुरैरा की माँ को तो दावत इस्लाम की तौफीक दे दे, हिदायत की तौफीक अता फरमा दे।
حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں جب میں نے یہ دعائیہ کلمات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنے تو دوڑا دوڑا اپنے گھر جاتا ہوں، خوشی ہوتی ہے کہ نبی نے میری ماں کے حق میں دعا کر دی ہے۔ وہ جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ دروازہ لوک ہے، بند ہے، ماں سے دروازہ کھولنے کے التجا کرتے ہیں۔ ماں کہتی ہے کہ کچھ دیر ابھی رک جائیے، میں غسل کر رہی ہوں۔ غسل کرنے کے بعد حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ماں نے جب دروازہ کھول دیا تو اس کے بعد میری والدہ نے، میری ماں نے یہ کہا کہ حضرت ابو ہریرہ میں کلمہ شہادت پڑھنا چاہتی ہوں، میں کلمہ شہادت اور کلمہ توحید کا اقرار کر کے مسلمان ہو رہی ہوں۔ اور اسی وقت حضرت ابو ہریرہ کی والدہ کلمہ توحید، کلمہ شہادت پڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلام کو قبول کر لیتی ہے۔ اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دوبارہ آتے ہیں، خوشی خوشی آتے ہیں اور آپ سے کہتے ہیں کہ آپ کی دعا کی برکت کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے میری والدہ کو ہدایت عطا فرمائی ہے۔ اب میری ایک اور التجا ہے، میری التجا یہ ہے کہ آپ اللہ رب العالمین سے دعا کر دیجئے کہ دنیا کے جتنے مومن ہیں مجھ سے اور میری ماں سے محبت کرے اور میں بھی تمام مومنوں سے محبت کروں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ کے حق میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں، اللہم حبب عبیدک ھذا وامہ الی عبادک المؤمنین وحبب الیہم المؤمنین، کہ اے اللہ دنیا میں بسنے والے جتنے مومن ہیں ان تمام مومنوں کو تو توفیق عطا فرما کہ وہ تمام مومن حضرت ابو ہریرہ سے محبت کرے، حضرت ابو ہریرہ کی والدہ ماں سے محبت کرے اور حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابو ہریرہ کی والدہ دنیا کے تمام مومنوں سے محبت کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں وما خلق مؤمن يسمع بي ولا يراني الا احبني، دنیا میں کوئی ایسا مومن نہیں ہے جو دنیا میں پیدا ہوا ہو جس نے میرے بارے میں سنا ہو یا مجھے دیکھا ہو، لیکن تمام مومن مجھ سے محبت کرنے والے ہیں اور میں بھی تمام مومنوں سے محبت کرنے والا ہوں۔ گویا ہم اور آپ کے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اور آپ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے مقام کو پہچانے، اس لیے کہ مومن جب بھی حضرت ابو ہریرہ کی شان کے بارے میں سنتا ہے، حضرت ابو ہریرہ کے مقام کے بارے میں سنتا ہے، اس کے دل میں حضرت ابو ہریرہ سے محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ اگر آپ حضرت ابو ہریرہ کے بارے میں سنتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ کی شان کو سنتے ہیں، ان کے نام کو بار بار سنتے ہیں، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، اور جاننے کی تڑپ پیدا نہ ہو، ان سے محبت کرنے کی لگن پیدا نہ ہو، تو ایک مومن کو اپنے ایمان کو پرکھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کے حق میں دعا قبول فرمائی اور دنیا کا ہر مومن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے محبت کیا کرتا ہے۔ اس لیے آج کے اس دور میں یا پچھلے ادوار میں حضرت ابو ہریرہ کے تعلق سے جو نازیبہ کلمات کہے گئے، ہم اور آپ کو ان کلمات کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ ان کے دلوں میں حضرت ابو ہریرہ کے تعلق سے یہ بغض کیوں ہے، حضرت ابو ہریرہ کے تعلق سے یہ نفرت کیوں ہے، جبکہ مومن حضرت ابو ہریرہ سے بغض نہیں رکھ سکتا ہے، حضرت ابو ہریرہ سے کبھی نفرت نہیں رکھ سکتا ہے۔ لہذا ہر مسلمان کو حضرت ابو ہریرہ سے محبت کرنا چاہیے، حضرت ابو ہریرہ کے بارے میں جاننا چاہیے، بلکہ اپنے بچوں کو سکھائیے کہ حضرت ابو ہریرہ کی سیرت کیا ہے، حضرت ابو ہریرہ کی جیونی کیا ہے، تاکہ وہ بھی حضرت ابو ہریرہ سے محبت کر سکے۔ اس لیے کہ رحمت للعالمین کی سید الاولین والآخرین کی ایک دعا تھی کہ اللہ حضرت ابو ہریرہ کو تو مومنوں کا محبوب بنا دے، اور ہر مومن حضرت ابو ہریرہ سے محبت کیا کرتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کی یہ شان ہے، یہ فضیلتیں ہیں، وہی حضرت ابو ہریرہ عبادت کے اعتبار سے، تقوی اور اللہیت کے اعتبار سے، شکر گزاری کے اعتبار سے، خشیت الہی اور اللہ رب العالمین سے ڈرنے کے اعتبار سے، دنیا سے بے رغبتی کے اظہار کے اعتبار سے حضرت ابو ہریرہ کا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ اس قدر اللہ رب العالمین
العالمین کے یہ بندے عبادت کیا کرتے تھے کہ صحابہ کرام اور تابعین فرماتے ہیں کہ رات کے 3 حصے انہوں نے عبادتوں میں ڈیوائڈ اور تقسیم کر دیا تھا۔ رات کے ایک حصے میں خود حضرت ابو ہریرہ عبادت کیا کرتے تھے، پھر جب حضرت ابو ہریرہ سونے لگ جاتے تو اپنی بیوی کو جگا دیتے تھے، بیوی 1/3 حصے میں عبادت کرتی تھی، وہ سونے لگ جاتے تو ان کے غلام کو اٹھا دیا کرتی۔ اس طریقے سے حضرت ابو ہریرہ کے مکان میں، حضرت ابو ہریرہ کے مکان اور جگہ اور گھر میں پوری کی پوری رات کبھی حضرت ابو ہریرہ عبادت کر رہے ہیں، کبھی ان کی بیوی عبادت کر رہی ہے، کبھی ان کے غلام عبادت کر رہے ہیں۔ یہ حضرت ابو ہریرہ کی عبادت کی شان ہے۔ اور اتباع رسول میں اس قدر جذبہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی حدیث سن لیتے، ہمیشہ زندگی بھر اس حدیث پر عمل کیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کو الگ الگ مقام پر وصیتیں فرمائی۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میرے حبیب کی، میرے خلیل کی جو وصیتیں تھی، زندگی بھر اس وصیتوں پر عمل کرتا رہا۔ اور جس دن سے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان یہ حدیث سنی کہ لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک، کہ اگر میری امت پر مشکل نہ ہوتا تو میں ہر نماز کے وقت، ہر وضو کے وقت انہیں مسواک کرنے کی تلقین کرتا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں جس دن سے میرے کانوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنی ہے، اس کے بعد ہمیشہ زندگی میں چاہے خوشی کے ایام ہو، غمی کے ایام ہو، جو بھی مواقع میسر آئے، ہمیشہ مسواک کرتا رہا۔ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی انتہا کی پرواہ کرنے والے تھے۔ زہد و تقوی کتنا زیادہ تھا، خشیت الہی کے کس قدر پیکر تھے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ جس دن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ دنیا کو چھوڑ کر جا رہے تھے، صحابی رسول ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے بشارتیں سنائی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانیں بشارتیں سنائی گئی، صحابہ کرام نے جن کے ایمان کی گواہی دی، صحابہ کرام نے جن کے تعلق سے اچھے کلمات کہے، جب دنیا سے جا رہے ہیں تو رو رہے ہیں۔ صحابہ کرام ساتھیوں نے فرمایا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو فرمایا کہ میں دنیا سے جانے کی وجہ سے نہیں رو رہا ہوں، مجھے دنیا چھوٹ جانے کا کوئی غم نہیں ہے، میں تو اس لیے رو رہا ہوں کہ جس سفر پر میری روانگی ہے، سفر بڑا طویل ہے، سفر بہت دور کا سفر ہے، لیکن میرے پاس اس سفر کا جو توشہ ہے، جو سامان ہے، وہ انتہائی تھوڑا ہے، اور جس چوٹی پر میں نے شام کیا ہے اس کی ڈھلان یا تو جنت ہے یا جہنم ہے، اور مجھے معلوم نہیں کہ میرے انتقال کے بعد مجھے جنت ملنے والی ہے یا جہنم ملنے والی ہے۔ ذرا غور کریں، یہ خشیت الہی ہے، یہ دنیا سے بے رغبتی کا اظہار ہے کہ دنیا چھوٹ جانے کا کوئی غم نہیں ہے۔ صحابی رسول جو زندگی بھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی حفاظت کرتے رہے، زندگی بھر دین اسلام کی خدمت کرتے رہے، زندگی بھر عبادت کرتے رہے، تقویٰ اور اللہیت کا سبق سکھاتے رہے، جاتے جاتے اپنے تعلق سے یہ ڈر رہے ہیں کہ نہ جانے میرا کل ٹھکانہ جنت ہونے والا ہے یا جہنم ہونے والا ہے۔ ہم بھی حضرت ابو ہریرہ سے محبت کرنے والے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ مسلمانوں ہمیں بھی حضرت ابو ہریرہ کی خشیت، حضرت ابو ہریرہ کی للہیت سے کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے۔ آج ہم صرف اپنا نام مسلمان ہو جانے کی وجہ سے چند رسمی عبادتوں کی کر لینے کے بعد ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جنت تو ہماری ہے، جنت میں داخلہ تو ہمارا ہی ہونے والا ہے، جبکہ حضرت ابو ہریرہ زندگی بھر تقویٰ و للہیت کے ساتھ زندگی گزارتے رہے، اللہ سے ڈرتے رہے، لیکن اس کے باوجود جاتے جاتے ان کو خدشہ اور ڈر تھا کہ نہ جانے اللہ رب العالمین مجھے معاف فرما کر اپنی رحمت میں ڈھانپے گا یا نہیں ڈھانپے گا۔ ہم اور آپ کو ضرورت ہے، اس قدر ہم گناہوں میں لطفت ہے، جس قدر ہم اللہ رب العالمین کی شان میں گستاخیاں کر رہے ہیں، ہمیں ضرورت ہے ہم اور آپ صحابہ کرام کی زندگیوں کو پڑھیں، صحابہ کرام کی زندگیوں کو پڑھنے کے بعد عبرت اور نصیحت حاصل کریں، اور صحابہ کرام کی زندگی سے جو واقعات ہمیں ملتے ہیں ان واقعات میں جو نصیحتیں ہیں خود اپنی زندگی میں اسے اپنی جامہ پہنائیں، اور اپنے آنے والی نسلوں تک صحابہ کرام کی محبت ان تک پہنچائیں، انہیں یہ پیغام دے کر کے جائے۔ کوئی آپ کے پاس آتا ہے، اپنے آپ کو اسکالر، اپنے آپ کو مفکر، اپنے آپ کو عالم کہتا ہے، اور کسی صحابی کی شان میں گستاخی
کرتا ہو، اسے غیر فقیہ کہتا ہو، اسے سرکاری مولوی کہتا ہو، اسے بزدل صحابی کہتا ہو، تو ایسے شخص سے محبت نہ کی جائے، بلکہ صحابی کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ان تمام شخصیات سے برات کا اعلان کر دیا جائے۔ تو صحابہ کرام کی شان میں گستاخیاں کرے، یہ ہر مومن کی شان ہونی چاہیے، یہ ہر مومن کے ایمان کا حصہ ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو صحابہ کرام سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے نقش قدم پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی زندگی کا ایک نمایاں پہلو ہے علم حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی حفاظت۔ آج ہم اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ کس قدر صحابہ کرام بھوکے اور پیاسے رہ کر ہم تک انہوں نے اسلام کو پہنچایا ہے۔ ہم تک 5000 سے زائد حدیثیں صرف حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ہم تک پہنچایا ہے۔ لہٰذا ہم اور آپ جب حضرت ابو ہریرہ سے، صحابہ کرام سے، اسلاف امت سے محبت کرتے ہیں، لہٰذا ان کی محبت کی وجہ سے ہم اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اور آپ بھی علم حدیث میں، علم قرآن میں، دین کے علم کو حاصل کرنے میں تن من دھن کی باسی لگا دیں۔ یہ دور فتنے کا دور ہے، اس دور کو اگر بدلنا چاہتے ہیں اور اس دور میں حقیقت میں مسلمان اگر انقلاب پیدا کرنا چاہتے ہیں تو یہ انقلاب ہو سکتا ہے صرف علم دین کے ذریعے سے۔ آج وقت کی ضرورت ہے کہ کم کھائیں، کم پیے، اپنے شوق کو کم کر دے، اپنی ضروریات کو لمٹ میں کر دے، لیکن دین اسلام کے لیے قربانی دینے کا جذبہ پیدا کرے، اپنے آپ کو، اپنے آنے والی نسلوں کو علم دین سے آراستہ و پیراستہ کرنے کی کوشش کرے۔ آج ہمارے پاس اپنے بچوں کو کھلانے اور پلانے کے لیے بہترین پیسوں کا انتظام ہے، ان کی شادیوں کے لیے، ان کے رہنے اور سہنے کے لیے، ان کی گرمی اور سردی سے بچانے کے لیے تو سب کچھ ہے۔ اگر نہیں ہے تو علم کے لیے ہمارے پاس نہ وقت ہے نہ پیسہ ہے۔ ضرورت ہے مسلمانوں کم سے کم گھر کا ایک فرد ایسا ہو، آپ کے آنے والی نسلوں میں سے ایک لڑکا آپ کا ایسا ہونا چاہیے، ایک بیٹی ایسی ہونی چاہیے جس کو آپ دین کے لیے وقف کر دیں، اور وہ بھی ایسا ہو جو ٹیلنٹ رکھتا ہو، انٹیلیجنٹ ہو، جس کا دماغ سب سے زیادہ چلتا ہو۔ آج اگر ہم کسی مدرسے میں اپنے بچے کو بھیجتے ہیں، دینی تعلیم کو سکھاتے ہیں، تو انہی بچوں کو جن کا دماغ تھوڑا کم چلتا ہے، جو پڑھنے میں انٹرسٹڈ نہیں ہے، جو پڑھنا چاہتے ہیں، انہیں انگلش میڈیم اسکولوں میں بھیجتے ہیں اور ہزاروں روپے صرف کر رہے ہیں اور اس کے پاس کچھ نہیں ہو پا رہا ہے۔ اس لیے کم سے کم گھر کے ایک فرد کو دیندار بنانے کے لیے دینی تعلیم سے جوڑیے، تاکہ آپ کے خاندان کی اصلاح کا حق ادا کر سکے اور صحیح معنوں میں سنت رسول کی حفاظت کر سکے۔ آج اس پرفتن دور کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے آپ کو دینی تعلیم سے جوڑیے، سنت رسول سے جوڑیے، اور صحیح معنوں میں اگر ان کی محبت کا حق ادا کرنا ہے تو ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے صحابہ کرام کی طرح سنت کی حفاظت کیجیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو صحابہ کرام کی طرح علم حدیث سے، علم قرآن سے محبت کرنے والا بنا دے، ان کے نقش قدم پر چلنے والا بنا دے۔ ہم سب کے دلوں میں صحابہ کرام کی محبت اللہ رب العالمین پیدا فرما دے اور ہم سب ان کے ایمان کے مطابق زندگی گزارے، ان کی ہدایت جو کچھ اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی ان کے نقش قدم کے مطابق زندگی گزارے۔ اللہ ہم سب کو عافیت والی زندگی عطا فرما دے، آمین۔ ان اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک، شیئر، کمنٹ اور سبسکرائب کریں۔